بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فصل التمييز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام ترفع ذلك الإبهام. یہاں سے منصوبات کی 7ویں قسم تمییز کا بیان شروع ہو رہا ہے. تمییز یہ تفعیل کا مصدر ہے. عربی زبان میں اس کی دونوں یائیں لکھی جائیں گی اور پڑھی جائیں گی، لیکن اردو زبان میں عام طور سے پڑھنے کو ایک یا نہیں پڑھتے ہیں، تمیز کہتے ہیں، مگر لکھنے میں اردو میں بھی دونوں یائیں لکھی جائیں گی. تو تمییز کا اصل معنی ہوتا ہے، لغوی معنی جدا کرنا، الگ کرنا. میز یمیز تمییزا، تمییز کرنا یعنی چھانٹنا، الگ کرنا، جدا کرنا. ہاں، اصطلاح نحات میں تمییز کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف فرماتے ہیں، ہوا نکرۃ تذکر بعد مقدار. مقدار کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ چیز اتنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اندازہ کبھی عدد سے ہوتا ہے، تعداد سے، گنتی سے، کہ مثلا روپے کی مقدار معلوم کرنا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کتنے روپے ہیں، تو آپ جواب میں کیا کریں گے؟ عدد بیان کریں گے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، 50 روپے ہیں، 100 روپے ہیں. تو عدد کے ذریعے کیا ہوا؟ مقدار معلوم ہو گئی. تو مقدار میں عدد بھی داخل ہے. کبھی پیمانے کے ذریعے، ناپنے کے ذریعے جو ہے وہ مقدار کا پتہ چلتا ہے کہ نپائی ہوئی، جیسے لیٹر چلتا ہے تو 1 لیٹر 2 لیٹر، تو اس سے بھی پتہ چل گیا. یا وزن کیا گیا، تولا گیا، تولنے کے ذریعے بھی مقدار کا علم ہوتا ہے. مساحت کا معنی ہوتا ہے پیمائش، جیسے زمین کی پیمائش ہوتی ہے، لٹھا، 2 لٹھا، بسوا، بیگھا. تو یہ مساحت کا تعلق زمین کی پیمائش سے ہے، زمین کی نپائی سے. او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، مما فیہ ابہام. ہاں، تو یہاں پر آپ سمجھیں پہلے عبارت کہ مقدار کا معنی ہو گیا کہ جس کے ذریعے کسی چیز کا اندازہ کیا جائے، اس کے بارے میں پتہ کی جائے وہ چیز کتنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مقدار کے قبیل سے جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کر دے رہے ہیں من بیانیہ لا کر کے. مقدارن کے بعد جو من ہے یہ بیان کے لیے، اسی مقدار کا بیان ہے. اور ترجمہ جب من بیانیہ کا کرنا تو عام طور سے یعنی سے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسی کا وہ بیان ہوتا ہے. اور پھر جو او غیر ذالک کے بعد مما فیہ ابہام کہا ہے، تو من ما فیہ ہے یہ، تو یہاں بھی من بیانیہ ہے، یہ غیر ذالکہ کا بیان ہے کہ اس کے علاوہ سے کیا مراد ہے آپ کی، تو اس کو بیان کیا مما فیہ ابہام. ہاں، تو اب تعریف دیکھیں. التمییز ہوا نکرۃ تذکر بعد مقدار. تمییز وہ نکرہ ہے جسے مقدار کے بعد ذکر کیا جائے. نکرۃ لا کر کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ تمییز جو ہوگی وہ معرفہ نہیں ہوگی، ہمیشہ نکرہ ہوگی. ہاں، نکرۃ کی صفت ہے تذکر بعد مقدار. تمییز وہ نکرہ ہے جو مقدار یعنی عدد یا کیل یا وزن یا مساحت یا اس کے علاوہ اس چیز کے بعد ذکر کیا جائے جس میں ابہام ہو. ترجمہ بیٹھ رہا ہے؟ ایسا نکرہ ہے جو مقدار یعنی عدد یا کیل یا وزن یا مساحت یا اس کے علاوہ اس چیز کے بعد ذکر کیا جائے جس میں ابہام ہو، پوشیدگی ہو. تو یہ ضروری نہیں کہ بس یہی 4 چیزیں ہوں،
بلکہ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں ابہام پایا جا رہا ہو، پوشیدگی پائی جا رہی ہو. ترفع ذالک الابہام، یہ نکرتن کی دوسری صفت ہے، اور وہ نکرہ اس ابہام کو دور کر دے. اس نکرہ کا کام کیا ہوگا؟ مقدار کے بعد ذکر کیا جائے گا، اور اس کا کام کیا ہوگا؟ ترفع ذالک الابہام، اور وہ اس ابہام کو دور کر دے. تو یہاں تک تمییز کی تعریف ہوئی. ایک بار اور ترجمہ سمجھ لیں. تمییز ایسا نکرہ ہے جو مقدار یعنی عدد یا کیل یا وزن یا مساحت یا ان کے علاوہ اس چیز کے بعد ذکر کیا جائے جس میں ابہام ہو، اور وہ اس ابہام کو دور کرے. نحو عندی 20 درہما، عندی 20 درہما. دیکھیے 20 یہ مقدار کے قبیل سے ہے کیونکہ عدد ہے، اور جب آپ کہیں گے میرے پاس 20 ہیں تو 20 میں ابہام ہو گیا. 20 کیا چیز؟ تو اس کے ابہام کو دور کیا کس نے؟ درہمن نے. لہذا یہاں درہمن کیا ہے؟ تمییز. تو دیکھیں درہمن نکرہ ہے جو 20 کے بعد ایک مقدار کے بعد عدد کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کر رہا ہے. تو عندی 20 درہما وقفیزان برا، میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہے. قفیز کو آپ بوری کی طرح سمجھ لیں، یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں. ہاں، تو میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہے. تو قفیزان یہ کیل کے قبیل سے ہے، کیل کی مثال دے رہے ہیں. تو اس میں آپ جب کہیں گے میرے پاس 2 قفیز ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی زبان میں کہیں کہ میرے پاس 2 بوری ہے، تو سوال ہوگا کیا چیز 2 بوری ہے؟ اس کے اندر ابہام ہو گیا، اس ابہام کو دور کر رہا ہے یہ برن. ومنوانی سمنن، اور 2 من سمن ہے. سمن کا معنی ہوتا ہے گھی یا تیل، زیادہ تر اس کا اطلاق گھی پر ہوتا ہے. گھی کھا کر آدمی موٹا ہوتا ہے، اسی لیے موٹے کی عربی سمین آتی ہے. ومنوانی سمنن، اور میرے پاس 2 من سمن ہے یعنی گھی ہے. تو منوان بھی یہ وزن کے قبیل سے ہے، منوان پیچھے بھی آ چکا ہے. وجریبان قطنن، اور میرے پاس 2 جریب روئی ہے. تو جریب یہ زمین کی پیمائش کا نام ہے، ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے زمین کی پیمائش کرتے تھے. جیسے آپ اس کو اپنے یہاں کے اعتبار سے لٹھا وغیرہ سمجھ لیں. تو کسی کے پاس زمین پر 2 جریب روئی لگی ہو، روئی کی کاشت وہ کرتا ہے، قطن مانے روئی، کپاس جس کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا عندی جریبان قطنن، میرے پاس 2 جریب قطن ہے. تو جریبان یہ مساحت کی مثال ہوئی، اس میں ابہام تھا، قطنن نے اسے دور کیا. وعلی التمرۃ مثلها زبادہ، زبادن بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبادن بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کھجور پر اس کے برابر مسکہ ہے. جھاگ اور مسکہ جو نکل آتا ہے اس کو زبد اور زبد کہتے ہیں. آپ نے زبد کا معنی زبدہ کا معنی مسکہ پڑھا ہوگا، جس سے گھی بنتا ہے، جو دہی سے نکلتا ہے. تو مسکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جھاگی ہوتا ہے. تو کبھی کھجور پر بھی اس کے اندر سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر آ کر کے لگ جاتا ہے. تو کہا گیا علی التمرۃ مثلها زبادہ، کھجور پر اس کے مثل یعنی اس کے برابر مسکہ ہے. تو دیکھیں مثلها کے ذریعے بھی مقدار کا بیان ہو رہا ہے، مقدار ہی کا بیان ہو رہا ہے. کھجور پر اس کے برابر، مگر یہ ہے کہ یہاں پر جس مقدار کا بیان ہو رہا ہے وہ نہ عدد کے قبیل سے ہے، نہ کیل کے قبیل سے ہے، نہ ہی وزن کے قبیل سے ہے، اور نہ ہی مساحت کے قبیل سے ہے، بلکہ یہ غیر ذالک کی مثال ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہو مقدار سے اور ابہام پایا جاتا اس کے اندر، اور ابہام کو دور کرنے کے لیے نکرہ لایا جائے، وہی نکرہ تمیز کہلاتا ہے. تو مثلھا میں جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کیا زبادہ نے. اب کہتے ہیں وقد یکون عن غیر مقدار، تعریف سے سمجھ میں آیا کہ تمییز ہمیشہ مقدار سے آئے گی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تذکر بعد مقدار. تمیز ایسا نکرہ ہے جو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے، تو تعریف میں نے مقدار کو شامل کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ
تمیز ہمیشہ مقدار سے ہی آتی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، اکثر و بیشتر وہ ہے، غالب وہ ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا وقد یکون عن غیر مقدار، اور کبھی غیر مقدار سے تمییز آتی ہے، یعنی جس کے اندر ابہام ہوتا ہے وہ مقدار کے قبیل سے نہیں ہوتا، اندازہ بیان کرنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، غیر مقدار ہوتی ہے۔ نحو ھذا خاتم حدیدا وسوار ذهبا، خاتم مانے انگوٹھی اور سوار مانے کنگن، جمع اسورہ آتی ہے سوار کی، حدید کا معنی لوہا اور ذہب کا معنی سونا۔ تو کہا جائے ھذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے، تو یہاں ایک ابہام رہ گیا کہ کس چیز کی انگوٹھی ہے، سونے کی ہے، لوہے کی ہے، چاندی کی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا ھذا خاتم حدیدن، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے۔ تو حدیدن نے آ کر کے خاتم میں جو ابہام پیدا ہوا تھا اس کو دور کر دیا، مگر یہاں جو ابہام پیدا ہو رہا ہے وہ کسی مقدار میں ابہام نہیں ہو رہا، کیونکہ خاتم تو انگوٹھی کا نام ہے، یہ کوئی مقدار کی چیز نہیں، مقدار کے قبیل سے نہیں ہے۔ یہی حال سوار ذهبا کا ہے، ہاں یہ لوہے کی انگوٹھی ہے اور یہ سونے کا کنگن ہے۔ کہتے ہیں وفیہ الخفض اکثر، اور اس میں جر زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ غیر مقدار والے میں بجائے ممیز اور تمییز کی صورت پر لانے کے مضاف مضاف الیہ کی صورت میں لانا زیادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں وفیہ الخفض اکثر، اور اس میں تمییز کا مجرور ہونا بیشتر ہے۔ الخفض مانے مجرور ہونا، کس کا مجرور ہونا؟ تمییز کا مجرور ہونا۔ تو تمییز مجرور کیوں ہو جاتی ہے؟ تمییز ہونے کی وجہ سے مجرور نہیں ہوتی ہے، بلکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کہ اس کا جو ممیز ہے خاتم مثلا، تو خاتم کو کیا کرتے ہیں؟ مضاف بنا دیتے ہیں، اور اس تمییز کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں، اور اضافت کی وجہ سے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ تو کہیں گے ھذا خاتم حدید، ھذا خاتم حدید وسوار ذهب، سوار ذهبا کی بجائے سوار ذهب۔ تو غیر مقدار والے میں چونکہ استعمال میں زیادہ تر جر ہے، اسی لیے اس کو تعریف میں وہاں شامل نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی آتا ہے، اس لیے بیان فرما دیا۔ تو کہتے ہیں کبھی غیر مقدار سے تمیز آتی ہے، جیسے ھذا خاتم حدید وسوار ذهبا وفیہ الخفض اکثر، اور اس میں تمییز کا مجرور ہونا بیشتر ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تمییز کی دو قسمیں ہیں، تمییز عن المفرد اور تمییز عن النسبت۔ تمییز عن المفرد کا مطلب یہ ہے کہ غیر جملہ، مفرد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ غیر جملہ، جملہ نہ ہو، کوئی شے ہو، اس شے کے اندر ابہام ہو اور اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز لائی جائے تو اسے کہیں گے تمییز عن المفرد۔ جیسا کہ پیچھے کی ساری مثالیں تمییز عن المفرد کی ہیں، 20 درہمن، منوانی سمنن، قفیزانی برن، جریبان قطنن، یہ سب کیا ہیں؟ تمییز عن المفرد، کہ 20 میں، منوان میں، جریبان میں، قفیزان میں جو ابہام تھا تو یہ سب مفرد الفاظ ہیں، مفرد کا مطلب غیر جملہ ہے، تو ان کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو تمییز نے دور کیا، تو اس تمییز کو کہتے ہیں تمییز عن المفرد۔ اور کبھی تمییز نسبت سے لائی جاتی ہے، اس کو تمییز عن النسبت کہتے ہیں۔ نسبت کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی جملہ یا شبہ جملہ لایا گیا اور وہاں جو نسبت کی جا رہی ہے فعل و فاعل کے درمیان یا مبتدا خبر کے درمیان، تو جو نسبت پیدا کی گئی ہے اس نسبت کے اندر ابہام ہوتا ہے، اور اس نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز لائی جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں تمییز عن النسبت۔ تو اسی دوسری قسم کا یہاں سے بیان ہے، فرماتے ہیں وقد یقع بعد الجملۃ لرفع الابہام عن نسبتها، اور تمییز کبھی جملے کے بعد آتی ہے اس کی نسبت سے ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ جملے کے اندر جو نسبت پائی جا رہی تھی اس نسبت میں ابہام تھا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کبھی تمییز لائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اور کبھی جملے کے بعد اس کی نسبت سے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز آتی ہے۔ نحو طاب زید، جیسے آپ نے کہا طاب زید، زید اچھا ہے، تو اس میں یہ ابہام رہے گا نا، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھا ہے،
اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، علم کے اعتبار سے اچھا ہے، خاندان کے اعتبار سے اچھا ہے، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو زید کا اچھا ہونا، یہ نسبت ہوئی نا، ایک ہے خود زید، ایک ہے اچھائی، تو زید کی جو نسبت اچھائی کی طرف کی گئی، زید کا اچھا ہونا، یہ کس اعتبار سے ہے؟ تو یہاں کسی مفرد شے میں ابہام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جملے کی نسبت میں ابہام ہو رہا ہے۔ اسی نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا گیا نفسن او علمن او ابن، یعنی کہنا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ لگا کر کے مثال بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہا جائے طاب زید نفسن، زید اپنے نفس کے اعتبار سے اچھا ہے، او علمن، یا کہا جائے زید طاب زید علمن، زید اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے، او ابن، یا کہا جائے طاب زید ابن، یعنی زید اپنے باپ کے اعتبار سے اچھا ہے، یعنی اس کا باپ اچھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اسے تمییز عن نسبت کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر آپ یہاں غور کریں تو یہاں تمییز کو گویا کہ بدل دیا گیا ہے۔ بدلنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز حقیقت میں فاعل تھی اس کو اٹھا کر کے تمییز بنا دیا ہے، اور جو اس تمییز کا مضاف الیہ تھا، اس اسم کا جو مضاف الیہ تھا، اس کو یہاں فاعل بنا دیا گیا۔ کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں طابا زید نفسن مثلا، یا علمن کہہ لیجئے، علمن کی مثال لے لیجئے، طابا زید علمن، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ زید کا علم اچھا ہے۔ تو کہنا تھا طابا علم زید، طابا علم زید، اب اسی کو بدل دیا گیا اور زیدن جو مضاف الیہ تھا اس کو فاعل بنا دیا، اور جو حقیقت میں فاعل تھا اس کو بدل کر کے تمیز کی صورت میں لے آئے، علمن کہہ دیا تمیز کی صورت میں۔ تو کبھی آپ پڑھیں گے تفسیر وغیرہ کی کتابوں میں تمییز محول عن الفاعل، تمییز محول عن الفاعل، کہ یہ تمییز ہے جو فاعل سے بدل کر آئی ہے۔ تو ایسے ہی مقام میں بولتے ہیں کہ حقیقت میں وہ چیز فاعل ہونی چاہیے، اسے بدل کر کے تمیز کی صورت میں کر دیا گیا۔ کبھی تمییز محول عن المبتدا ہوتی ہے، مبتدا سے بدل کر لے آئی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز شہادت میں زیادہ بڑی ہے؟ تو اب یہاں پر شہادتن تمیز ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، تو گویا کہ پوچھا کیا گیا شہادت ای شیء اکبر، کس چیز کی شہادت بڑی ہے؟ تو شہادت حقیقت میں مبتدا تھا، ایو شیء اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ کو مبتدا بنا دیا گیا، اور جو مبتدا حقیقت میں تھا اس کو بدل کر کے تمیز کر دیا گیا۔ یوں ہی آپ جو اس میں تفضیل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، پڑھا ہوگا فیض الادب ثانی میں، انا اکثر علما انت اوفر مالا، تو مال میں زیادہ ہے میں علم میں زیادہ ہوں، تو یہ تمییز عن نسبت ہی کی مثال ہے۔ اور یہاں بھی وہی ہے کہ تمییز جو ہے حقیقت میں مبتدا سے بدل کر لائی گئی۔ مثلا آپ نے کہا انت اکثر مالا، تو مال میں زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا مالو کا اکثر، تیرا مال زیادہ ہے، مگر اب یہاں ترکیب کیا لا رہے ہیں، مالو کا اکثر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ انت اکثر مالا، تو جو مال مبتدا تھا اس کو بدل کر کے آپ نے تمیز بنا دیا، اور مال کا جو مضاف الیہ تھا اس کو بنا دیا مبتدا۔ ہاں یہ ہے کہ پہلے مالوکا میں کاف ضمیر مجرور تھی، جب اس کو مبتدا بنائیں گے تو ضمیر مرفوع لے آئیں گے، اس وجہ سے انتا ہو گیا۔ بہرحال یہاں ضمناً ہم نے یہ سمجھا دیا کہ تمییز عن نسبت کی جو صورت ہوتی ہے تو اس میں جسے تمییز بنایا جاتا ہے وہ اگر جملہ فعلیہ میں ہے تو عموماً وہ فاعل ہوگا، اور فاعل سے بدل کر کے اسے تمیز بنایا گیا ہوگا، اور جملہ اسمیہ میں ہے تو عموماً وہ مبتدا ہوگا اور اسے بدل کر کے تمیز بنایا گیا ہوگا۔ تو یہاں تک یہ تمییز کا بیان مکمل۔